اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج دیوار چین کو محض ایک تاریخی یادگار کے طور پر نہیں بلکہ جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور مٹیریل سائنس کے ایک عظیم شاہکار کے طور پر ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ ان آرکیٹیکچرل بلو پرنٹس کے ذریعے اسٹرکچر کو سمجھنا واقعی ایک سحر انگیز تجربہ ہے۔ تو چلیے اس اسکیمیٹک سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وسیع گریوٹی دیواروں سے لے کر موٹر کی مالیکولر کیمسٹری تک زوم ان کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایک میگا اسٹرکچر کا بلو پرنٹ اور اس کی جیو ٹیکنیکل بنیادیں۔ ذرا تصور کریں 6320 کلومیٹر لمبا ایک میگا اسٹرکچر۔ اسے مختلف ملٹری زونز میں منظم کیا گیا تھا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تاریخ کی بے مثال اور حیران کن لاجسٹک منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن انجینئرز مٹی کے دباؤ کو سنبھالنے کے لیے رینفورسڈ پینلز اور میٹل سٹرپس استعمال کرتے ہیں، لیکن ان قدیم معماروں نے کیا کیا؟ انہوں نے بے پناہ وزن اور دبی ہوئی مٹی کی تہوں سے ایسی گریوٹی دیواریں بنائیں جنہوں نے زمین کے زبردست دباؤ کو صدیوں سے روکے رکھا ہے۔ کمال ہے نا؟ اب اس علاقائی بلو پرنٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان معماروں نے قدرتی پہاڑی بلندیوں کو کتنے شاندار اور اسٹریٹجک انداز میں استعمال کیا تاکہ ایک ناقابل تسخیر دفاعی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ دوسرا حصہ واچ ٹاورز کی اناٹمی اور کھوکھلے دشمن ٹاور کی انجینئرنگ۔ میکرو نقشے سے ذرا اور قریب آتے ہیں۔ یہاں انڈاٹڈ انجینئرنگ لائنز میں فرنٹ لائن لے آؤٹ کو بالکل واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کیسے منگ خاندان نے ایک بہترین اسٹریٹجی اپناتے ہوئے ٹیکٹیکل بیکن ٹاورز کے ساتھ دوہری دیواروں والے جدید سیکشنز کو شامل کیا۔ اس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہی سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ ساختی جہتیں ہر علاقے کے لحاظ سے بالکل مختلف تھیں، جن کے ٹاورز اوسطاً سب سے بڑے تھے، جبکہ اس کے برعکس زینگ باؤجین میں بہت چھوٹے اور انتہائی سخت معیار کے مطابق فٹ پرنٹس استعمال کیے گئے۔ اگر ہم ایک ہالو اینیمی ٹاور یعنی کھوکھلے ٹاور کو ڈی کنسٹرکٹ کریں تو ایک انتہائی منظم لوڈ بیئرنگ ڈیزائن نظر آئے گا۔ اس ڈاٹڈ اسکیمیٹک کو دیکھیے۔ بنیاد میں بھاری پتھر ہیں جو اوپر جا کر کھوکھلی اینٹوں کے جنگی درجوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ٹاپ پر موسم سے بچانے والے مضبوط پوفونگ شیلٹرز موجود ہیں۔ چلیے اس ڈرائنگ کو سمجھتے ہیں۔ بائیں جانب ہماری تاریخی ڈرافٹنگ ہے اور دائیں جانب ماڈرن پلاسٹر کا تجزیہ۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ان دیواروں کو واٹر پروف بنانے کے لیے روایتی چونے کو کس طرح ایک خاص اور ماہرانہ پیٹرن میں لگایا جاتا تھا۔ تیسرا حصہ اسٹیکی رائس فارمولا اور اس کے اندر چھپا ایک مائکرو کیمیکل راز۔ اینٹوں اور پتھروں سے آگے بڑھ کر اس اسکیمیٹک بلو پرنٹ کا سب سے حیران کن راز خود گارے کے اندر خوردبینی سطح پر چھپا ہے۔ یہ گلو کرتی ہوئی لائنز دیکھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بائیو مٹیریل کا استعمال اچانک منگ دور میں شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں واپس تانگ اور سونگ خاندانوں کے دور تک لے جاتے ہیں۔ اس حیرت انگیز کیمیکل بائنڈر کو بنانا واقعی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کے سٹیپس دیکھیے۔ پہلے آٹے کو نارمل درجہ حرارت پر پانی میں ملانا تاکہ گٹھلیاں نہ بنے، پھر گاڑے گودے کو 2 گھنٹے سے زیادہ تک ابالنا اور پھر اسے 0.3% سے لے کر 3.0% تک کے عین مطابق ارتکاز میں پتلا کرنا۔ یہ مکمل کیمیکل انجینئرنگ تھی۔ اور یہ محض کوئی تاریخی افسانہ نہیں ہے۔ جدید لیبارٹری کی طاقت کے تجربات، جیسا کہ اس اکیڈمک جرنل کے تجزیے میں دکھایا گیا ہے، بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آخر اس قدیم گودے نے کنسٹرکشن میں چپکنے کی صلاحیت کو اتنا زیادہ کیسے بڑھایا۔ تو اس تمام کیمیائی عمل کا ایکٹیو جز کیا تھا؟ وہ تھا ایمیلوپیکٹن۔ یہ سٹیکی رائس میں پایا جانے والا ایک پیچیدہ نشاستہ مالیکیول ہے جو جادوئی انداز میں کیلشیم سلفیٹ کرسٹلز کی تشکیل کو کنٹرول کرتا ہے اور اندرونی خامیوں کو بھر کر ایک گھنا اور بے حد مضبوط مائکرو اسٹرکچر پیدا کرتا ہے۔ یہاں ان چمکدار ساختی ڈائیگرامز میں فرق دیکھیے۔ بائیں طرف عام چونے کا گارا انتہائی ڈھیلا اور کرسٹل نما ہے، لیکن دائیں جانب جس میں 3.0% سٹیکی رائس موجود ہے، وہاں انسان کی ہڈی کی طرح انتہائی گھنی اور پولیمرائزڈ بائیو منرلائزیشن دکھائی دیتی ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ زلزلے کی قوتوں سے بچاؤ، دی الٹیمیٹ فلیکس۔ کیمیکلز کے اس زبردست ملاپ نے اس دیوار کو اس کے سب سے بڑے قدرتی دشمن یعنی زلزلوں سے بچنے کا حتمی حل فراہم کر دیا تھا۔
स्टिकी राइस ने मुनफरिद कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बॉन्ड्स बनाए, जिसकी बदौलत गारे में ऐसी मॉलिक्यूलर लचक पैदा हुई कि वो वाइब्रेशन के दौरान आसानी फैलने और सिकुड़ने लगा। उसने बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया। इस खुरदबीनी डायग्राम में देखिए, नशास्ते के कीमियाई ढांचे ने कैल्साइट क्रिस्टल्स को लपेटकर एक पॉलीमराइजेशन असर पैदा किया और उन्हें एक इजाफी नर्म तह फराहम की। नतीजा, बेपनाह ताकत और अहम लचक का एक लाजवाब इम्तजाज। इन खुसूसियात के बराह रास्त मवाजने पर नज़र डालें। रिवायती चूने का गारा टेक्टोनिक दबाव के सामने बहुत ही नाजुक और तेज़ी से टूटने वाला होता है, लेकिन स्टिकी राइस ने इस मॉर्टर को इंतहाई लचकदार और नमी के खिलाफ मज़ाहिम बना दिया। यही वजह है कि ये शॉक वेव्स को तकसीम करता है और सदियों बाद भी अपनी ताकत को जूं का तूं बरकरार रखता है। इंजीनियरिंग का ये डेटा तो वाकई होश उड़ा देने वाला है। ये साबित करता है कि चूने में महज 3% स्टिकी राइस शामिल करने से उसकी दबने की ताकत में पूरे 30 गुना इजाफा हुआ। जी हाँ, 30 गुना, और सतह की सख्ती भी 2.5 गुना बढ़ गई। ये नंबर्स हकीकतन नाकाबिले यकीनी हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आज जब हमारी मॉडर्न आर्किटेक्चर शिद्दत से पायदार और बायोडिग्रेडेबल मवाद तलाश कर रही है, तो क्या कदीम स्टिकी राइस मॉर्टर का ये ग्रीन फार्मूला कल के मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए एक नया मयार बन सकता है? इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस आर्किटेक्चरल डीप डाइव ने यकीनी तौर पर बहुत से नए ज़ाविये रोशन किए होंगे।